الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين۔ اس آیہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اسلام کو قبول کرنے والے اور اسلام کو قبول نہ کرنے والے دونوں کے دل کی کیفیت کو بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، کیا وہ شخص اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیا ہے، فہو علی نور من ربہ، اور وہ بندہ اپنے رب کی طرف سے ملنے والے نور کی روشنی میں چل رہا ہے۔ کیا یہ بندہ اور وہ بندہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں جس کا دل جو ہے وہ دین کے معاملے میں تنگ ہی تنگ ہوتا جا رہا ہے؟ یہ ذہن میں رہے، جب قرآن کریم کی آیات مبارکہ نازل ہوتی ہیں، رب تبارک و تعالیٰ کے احکامات نازل ہوتے، اس وقت صحابہ کرام علیہ رضوان کے ایمان جو ہیں وحی کے ساتھ ساتھ بڑھتے جاتے تھے۔ جی، ایمان کی نورانیت جو ہے اس میں مزید اضافہ ہوتا جاتا تھا، اور کافر جو ہیں ان کے دل مزید تنگی میں مبتلا ہوتے جاتے تھے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن بندے کا جو دل ہے نا، وہ قرآن کریم اور رب تبارک و تعالیٰ کے ذکر سننے کے بعد پھولوں کی طرح کھل اٹھتا ہے، اور فرمایا کہ منافق اور کافر بندہ جو ہے وہ قرآن سنے گا تو اس کا دل جو ہے ایسے مرجھائے گا، حضور علیہ السلام نے مٹھی بند کر کے دکھایا، میں ایسے ہو جائے گا، اس کا دل بالکل سکڑ جائے گا۔ جی، آج بھی کتنے لوگ ہیں ان کے سامنے قرآن پڑھا جائے تو ان کی طبیعت جو ہے نا وہ چاٹ ہونا شروع ہو جاتی۔ عمران خان نے بھی کہا تھا نا، اس کے جلسے میں نعت پڑھی جانے لگی تو اس نے کہا بند کرو، گانے سناؤ، بچے جو ہیں یہ بور ہو رہے ہیں۔ ہاں، یہ جس دھرنے کے بعد اس نے حکومت سنبھالی ہے، یہ اسی دھرنے کی بات کر رہا ہوں۔ نعت پڑھنے سے منع کر دیا تھا، بتایا بھی یہ کون لوگ ہیں قرآن جن کو برداشت نہ ہو، رسول اللہ علیہ السلام کا فرمان جن کو برداشت نہ ہو۔ آج بھی پاکستان کے اندر یہ نام لیا جائے نا قرآن کی حکومت نافذ کرتا تو کئیوں کے دل گھٹنا شروع ہو جاتے ہیں۔ بہت بڑی تعداد ہے لوگوں کی جن کے دل جو ہے وہ منافقین کے دلوں کی طرح سکڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ذہن میں رہے، جس کا دل قرآن سن کے سکڑ جائے نا، جس کو قرآن کا قانون نافذ ہونے کا صرف بیان سن کے ہی پریشانی ہونے لگے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ مسلمان ہے بندہ؟ اچھا، آج اسی طرح کی ایک اور قسم پائی جاتی ہے جنہیں لبرل کہتے ہیں۔ وہ خود اپنے آپ کو لبرل کہتے ہیں، یہ کوئی ہمارا الزام نہیں ہے ان پر کہ ہم انہیں لبرل کہہ رہے ہیں، انہوں نے خود یہ دعویٰ کیا کہ ہم لبرل ہوتے ہیں، ہم سیکولر ہوتے ہیں۔ قرآن کریم کا کوئی حکم سن لیں، احادیث مبارکہ میں سے کسی حدیث کو سن لیں، آقا علیہ السلام کا کوئی معجزہ سن لیں تو فوراً کہتے ہیں دل نہیں مانتا اس بات کو۔ کیا کہتے ہیں؟ دل نہیں مانتا اس بات کو۔ جیسے ایک حدیث شریف ہے، علامہ اقبال رحمہ اللہ کے سامنے ایک بندے نے آ کے اعتراض کیا کہ بخاری شریف میں حدیث پاک ہے کہ آقا علیہ السلام اور حضور کے 3 صحابہ حضرت ابوبکر، حضرت عمر، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہم جو ہیں حضور کے ساتھ ہیں، اور آقا علیہ السلام اود پہاڑ پر چڑھے تو اود پہاڑ جو ہے وہ خوشی میں جھومنے لگا، زور زور سے جھومنے لگا۔ آقا علیہ السلام نے اپنے پاؤں مبارکہ کی ایڑی ماری تو اود پہاڑ کو فرمایا کہ اسکن، رک جا، ٹھہر جا، تجھے نہیں پتہ تجھ پر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے، 2 شہید کھڑے ہوں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ کو اس بندے نے کہا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ پہاڑ جو ہے وہ ہلنے لگے، وہ تو ایک مادہ چیز ہے، اسے کیا پتا؟ تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے پتہ کیا کہا؟ آپ نے فرمایا اس میں چنبے والی کون سی بات ہے، اس میں عجیب بات کون سی ہے جو تجھے ماننے میں انکار ہو رہا ہے؟ علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے فرمایا اس میں نہ کوئی طویل کی بات ہے نہ کوئی اور بات ہے، یعنی اس میں طویل بھی نہیں کریں گے آپ، میں جیسے ہے میں تو ویسے ہی مانتا ہوں، میں یہ تو ایک پہاڑ ہے، میں کہ پوری مادیت جو ہے وہ رب تبارک و تعالیٰ کے نبی کی ٹھوکر کے نیچے ہے۔ اور آقا علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ آقا علیہ السلام بدر سے واپس آتے ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ اود پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ یہ حضور کا فرمان ہے۔ آقا علیہ السلام تبوک سے واپس آئے، آقا علیہ السلام نے یہی فرمایا، میں کہ یہ اود ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ تو امام صالحی رحمہ اللہ اور ایک اور امام ہے صاحب روض العنف، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ السلام جب باہر سے تشریف لاتے تھے تو اس اود پہاڑ کو حضور کی آمد کا انتظار ہوتا تھا۔
جیسے ہی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو آتا دیکھتا تو حضور کو دیکھ کے مسکرانے لگتا، حضور اسے مسکراتا دیکھ کر فرمایا کرتے تھے یہ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ یہ پتہ نہیں کون سی مادیت اٹھائے پھرتے ہیں، یہ ذہن، یہ نعوذ باللہ پاگلوں کو ٹولا ہے یہ لبرل کا، یہ سمجھتے ہیں کہ مادیت ہی سب کچھ ہے، اور یہی تو وجہ انہوں نے سائنس کا کلمہ پڑھ لیا ہے۔ نعوذ باللہ انہیں خدا تبارک و تعالیٰ کی قدرت پہ ایمان نہیں رہا، خدا تبارک و تعالیٰ کی قدرت پہ یقین نہیں رہا، انہیں وثوق نہیں رہا خدا تبارک و تعالیٰ کی قدرت پر، اور اتنا مادیت میں آگے گھس چکے ہیں انہیں سمجھ نہیں ہے۔ یار کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمایا، ایک بندہ آیا، اس نے کہا جی یہ جو درخت ہے نا، یہ اگر آپ اسے بلائیں آپ کے پاس آ جائے تو میں کلمہ پڑھ لوں گا۔ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تو خود ہی جا اور جا کر میرا پیغام سنا دے۔ اب وہ بندہ ابھی تک اس نے کلمہ نہیں پڑھا، کلمہ نہیں پڑھا اس نے۔ رسول اللہ علیہ وسلم تو میری پاور دیکھنا چاہتا ہے، تو یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ روحانیت میں کتنی طاقت ہے، تو جا سر میرا نام لے، درخت نہ آئے تو کہنا ہیں جی۔ وہ گیا بندہ، آج بھی مسجد مکہ شریف میں موجود ہے، مسجد الشجرہ کے نام سے، مسجد شریف آج بھی موجود ہے یار وہاں۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ بندہ جو ہے، وہ جس نے یہ کہا کہ آ جائے تو کلمہ پڑھوں، میں تو خود ہی جا کے کہہ دے میرا نام لے۔ اس نے جا کے کہا کہ تجھے رسول اللہ بلا رہے ہیں۔ اس نے کہا میں نے دیکھا کہ درخت جو ہے آگے گرا، پیچھے گرا، دائیں بائیں، اپنی ساری جڑیں اکھیڑتا ہوا چلتا ہوا حضور کی بارگاہ میں آ گیا۔ تو موت مادیت کون سی ہے یار، ہیں؟ ساری چیزیں بنائی ہی رب نے اپنے حبیب کے لیے ہیں، تو اس حبیب کی بات نہیں مانیں گے تو کس کی بات مانیں گی؟ تو یہ ذہن میں رہے، ایسے بے دین طبقے جو ہیں نا، جن کو خدا رسول کا فرمان سن کر، کریم آقا علیہ السلام کے معجزات سن کر کڑن سی ہونے لگتی ہے کہ ایسا کیسے ہو گیا ہے، کیونکہ انہوں نے ایک سائنس کا کلمہ پڑھا ہوا ہے۔ اور مزے کی بات یہ، میں تو ایک بات یہ بھی کہتا ہوں، یہ سائنس کا اس دور کے اندر ایجادات کا پڑھانا جو ہے نا، یہ بھی ان لبرلوں کے منہ پر تماچا ہے یا نہیں؟ کہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ مسجد نبی میں بیٹھے ہیں، نہاوند کے مقام پر جنگ ہو رہی ہے، وہاں سے کیسے دیکھ لیا۔ میں نے کہا تیرا چوڑا جسے استنجا کرنا بھی نہ آئے، شاہ زیب حرام زادے کوئی دیکھ لیں، یا کوئی بھی ہو ٹی وی اینکر ہو، ایک جگہ بیٹھتا ہے، لاکھوں کروڑوں جگہوں پر لوگ اپنے گھروں میں بیٹھ کے اسے دیکھتے ہیں، ہے یا نہیں؟ میں نے کہا یہ سائنس کی ترقی تیرا بوتھا بند کرنے کے لیے ہوئی ہے، کیونکہ تیرے جیسے بے دین پیدا ہونے تھے، تیرے جیسے کمینوں نے انکار کرنا تھا رسول اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا، تو رب تبارک و تعالیٰ نے ان چیزوں کو ظاہر فرمایا۔ لیکن وہ علیحدہ بات ہے کہ عقل کے اندھے جو ہوتے ہیں وہ اندھے رہتے ہیں، جن کے دلوں پر رب مہر لگا دے ان کے سینے پھر اسلام کے لیے نہیں کھلتے، ان کے سینے اسلام کے لیے نہیں کھلتے۔ جیسے ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں، ان کے پاس ایک عالم بیٹھے ہوئے تھے، ہارون رشید کا سگا چچا بھی وہیں بیٹھا ہے، سگا چچا ہارون رشید کا۔ عالم دین نے حدیث بیان کی آقا علیہ السلام کی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آدم علیہ السلام کا باہم مناظرہ ہوا، مناظرہ ہوا، یہ حدیث مسلم شریف میں موجود ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مناظرہ ہوا، یہ بیان کی۔ تو ہارون کے چچا نے کہا کہ آدم علیہ السلام کا زمانہ کون تھا اور موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ کون تھا، یہ مناظرہ کیسے ہو گیا؟ اتنا اس نے کہا، ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں اتنے جلال میں آئے، تلوار باہر نکالی، فرمایا کہ چٹائی لاؤ، ابھی میں اپنے چاچے کی گردن اتارتا ہوں، میں اسے حیا نہیں ہے، رسول اللہ علیہ السلام حضور فرما رہے ہیں کہ ایسا ہوا ہے، تو یہ کون ہوتا ہے کہنے والا کہ ایسا کیسے ہو گیا؟ میں کہ حضور جب فرماتے ہیں ایسا ہوا ہے تو پھر کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ یہ کہے کہ ایسا کیسے ہو گیا۔ جب یہ کہا نا تو سارے لوگ جو منت ترلے کرنے لگے، یہ ویسے احمق ہے، اس نے چبل مار دی ہے، تو یہ ماننے والا ہے، سارا کچھ کلمہ پڑھتا ہے رسول اللہ علیہ السلام کا، اس کو اعتراض نہیں ہے، اس نے صرف اپنے تشفی کے لیے ایسا پوچھا ہے۔ ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں، انہوں نے پھر کیا کیا، چٹائی منگوا لی، چٹائی آ گئی، تلوار سوت لیا آپ نے، ہیں؟ پھر لوگوں کو منت ترلے کرنے کے بعد اس نے پھر قسمیں اٹھائیں، گاڑی قسمیں اٹھائیں، اس نے کہا رب کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں مجھے کوئی شک نہیں ہے رسول اللہ علیہ السلام کا یہ فرمان سچ ہے، میں تو صرف اپنے لیے، ویسے میں نے جہالت میں یہ بات کر لی بس۔ پھر جا کے ہارون رشید نے چھوڑا۔ بتائیں یار، ایک اعتراض کرے وہ بھی ہارون رشید کا چاچا ہو، تو ہارون رشید اپنے چاچے پر تلوار سونت لے۔ آج لاکھوں کروڑوں لوگ حضور کے احکامات پہ اعتراض کر رہے ہیں، ان کو جواب دینے والا کوئی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جی دیکھیں، فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ، فرمایا ہلاکت ہے ان دلوں کے لیے جو سخت ہو چکے ہیں رب تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی طرف سے، جن کو رب کا قرآن اچھا نہیں لگتا، جن کو رب تبارک و تعالیٰ کا فرمان اچھا نہیں لگتا، جن کو حضور کی حدیث اچھی نہیں لگتی۔ اور رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اولئک فی ضلال مبین، یہی لوگ کھلے گمراہی میں مبتلا ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے
سب سے خوبصورت کتاب نازل فرمائی، رب کا قرآن ہے یہ ہے، سب سے خوبصورت کتاب احسن الحدیث نازل فرمائی، متشابہہ، وہ ایک جیسی ہے، شروع سے لے کر آخر تک ایک جیسی ہے، یعنی جہاں پہ مسانی اور فرمایا کہ بار بار پڑھی جانے والی، بار بار پڑھی جانے والی، ایک معنی اس کا یہ ہے، اور دوسرا معنی یہ ہے کہ جو بھی چیز آئی ہے نا ساتھ اس کا جوڑا بھی آیا ہے، جنت کا ذکر ہوا تو ساتھ جہنم کا ذکر ہوا، ملائکہ کا ذکر ہوا تو ساتھ شیطان کا ذکر ہوا، ہیں جی، انسانوں کا ذکر ہوا تو ساتھ جنوں کا ذکر ہوا، مومنوں کا ذکر ہوا تو کافروں کا ذکر ہوا، عذاب کا ذکر ہوا تو ساتھ رحمت کا ذکر ہوا، ہیں جی، وعدہ کا ذکر ہوا تو ساتھ وعید کا ذکر ہوا، اس طرح کر کے رب تبارک و تعالی نے دو دو چیزوں کو بیان فرمایا۔ رب تعالی نے ارشاد فرمایا جی، مومنوں کی شان بیان کی، تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، میں کہ وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، یہ قرآن سنتے ہی ان کے جسم کے بال کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور فرمایا کہ ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، پھر ان کے بدن، ان کی جلدیں اور ان کے دل اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی طرف نرم پڑ جاتے ہیں۔ ان کے فرمایا کہ ان کے جسم میں اگر کوئی ایسی کیفیت پیدا ہوتی ہے، ہجانی کیفیت پیدا ہوتی ہے، ان کے دلوں جسم کے اندر ارتعاش آتا ہے اور بال کھڑے ہو جاتے ہیں، تو فرمایا وہ بھی رب تبارک و تعالیٰ کے قرآن کی وجہ سے ہوتا ہے، میں اگر ان کے جسم ٹھنڈے پڑتے ہیں اور ان کے دل نرم پڑتے ہیں تو وہ بھی رب تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی وجہ سے پڑتے ہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء، یہ ہے اللہ کی ہدایت، اللہ جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ ومن یضلل اللہ فما لہ من ہاد، اللہ تبارک و تعالیٰ جسے گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے۔ افمن یتقی بوجہہ سوء عذاب یوم القیامہ، یہ ذہن میں رہے، جہنم کے اندر جب بندہ جائے گا تو اس کے دونوں ہاتھ پیچھے باندھ دیے جائیں گے، اس کے دونوں ہاتھ پیچھے باندھ دیے جائیں گے، اور اس کی یہاں یہ گردن جو ہے نا کھتی جسے کہتے ہیں ہماری زبان میں، یہاں پر ایک بہت بڑا پہاڑ رکھا جائے گا آگ کا، وہ آگ جو ہے نا وہ لپٹے مارے گی اس کے منہ کو، اس طرح کر کے اس کے منہ کو پکڑے گی، اور یہ اپنے منہ کو بچا رہا ہوگا، بچائے گا کیسے؟ ہاتھ بندھے ہوں گے اس کے، اور آگ جو ہے یہاں پہ جل رہی ہوگی، پورا پہاڑ ہوگا آگ کا، پورا تودا آگ کا۔ تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کیا وہ شخص جو اپنے منہ کو عذاب سے قیامت والے دن بچا رہا ہوگا، یہ اس بندے کی طرح ہو گیا جو حبیب کے دامن سے وابستہ ہو کر جنت جا رہا ہوگا؟ ہیں دونوں برابر نہیں ہو سکتے کبھی بھی۔ رب تعالی نے فرمایا وقیلا، اور کہا جائے گا ظالموں کو للذین ذوقوا ما کنتم تکسبون، میں ظالموں کو کہا جائے گا چکھو تم بدلہ اس کا جو تم کرتے تھے۔ کذب الذین من قبلہم فاتاہم العذاب من حیث لا یشعرون، میں کہ ان سے پہلے لوگوں نے بھی رب کے نبیوں کو جھوٹا کہا، پھر رب تبارک و تعالیٰ کا عذاب وہاں سے آیا جہاں ان کا وہم و گمان ہی نہیں تھا، من حیث لا یشعرون، انہوں نے سوچا ہی نہیں تھا کہ اس طرف سے بھی کچھ ہو سکتا ہے ہمارے خلاف۔ فَأَذَاقَهُمُ اللَّهُ الْخِزْيَ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں دنیا کی زندگی میں ہی ذلت چکھائی، وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ اکبر، رہی بات آخرت کی، عذاب کا تو آخرت کا تو عذاب بھی بہت بڑا ہے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اگر یہ لوگ کاش کہ یہ لوگ جانتے، وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے ہر طرح کی مثال بیان کر دی ہے، کیوں؟ لعلہم یتذکرون، تاکہ یہ لوگ نصیحت پکڑیں، تاکہ یہ لوگ حق کی راہ کو اپنا لیں، قرآن کو سنیں اور اس پر عمل کریں۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قرآنا عربیا غیر ذی عوج لعلہم یتقون، میں یہ قرآن عربی زبان میں ہے، غیر ذی عوج، اس میں کوئی ٹیڑھ نہیں ہے، اس میں کوئی ٹیڑھ نہیں ہے، ہر بات حق والی، ہر بات سچی ہے۔ وہ لانتی مردود کیا شیعہ بورڈ کا چیئرمین، وہ خنزیر ہے انڈیا کا، وسیم رضوی نام کا، اس نے اپنی شیعت چھوڑ کے ہندو مذہب اپنا لیا ہے۔ اس نے کہا میں ہندو مذہب اس لیے اپنا رہا ہوں کہ اس ہندو مذہب، یہ ہندو مذہب سب سے قدیم ہے، اس لیے اسے اپنا رہا ہوں میں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اچھا یہاں پہ یہ ذہن میں رہے، کئی بدھو صوفی جو ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ ہندو مذہب جو ہے نا یہ آدم علیہ السلام کا مذہب ہے، نعوذ باللہ، ایسے ایسے کمینے کتے لوگ ہیں۔ وہ ہندو نہیں ہے، وہ سنت فقیر پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں، وہ ہندوؤں کو جو فقیر ہوتے ہیں نا ان سے باتیں لے کر یہ کمینے ہمارے مسلمانوں میں پھیلاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ گائے کی پوجا جو نا یہ بھی وہیں سے آ رہی ہے، آدم علیہ السلام سے۔ میں نے کہا یہ گاؤ بھی
گائے گائے تو چلو خیر ہم بھی اس سے نفع اٹھاتے ہیں، گاؤ موت اور گاؤ گوبر، یہ اس کے جو ساگ ہے وہ تمہیں مبارک ہو، دونوں چیزیں ہے یا نہیں؟ نعوذ باللہ من ذالک، ایسے گھٹیا لوگ ہیں۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جی دیکھیں رب تبارک و تعالیٰ نے لعلہم یتقون، یہ قرآن ہم نے اس لیے عربی زبان میں نازل کیا ہے، یہ قرآن اس لیے نازل کیا ہے تاکہ یہ لوگ پرہیزگار بن جائیں، ہاں یہ لوگ متقی بن جائیں۔ دیکھیں جی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے توحید کے ماننے والے بندے کی شان بیان فرمائی اور بتوں کے پجاری کی ذلت اور خواری کو بیان فرمایا کہ وہ کیسے ذلیل و خوار ہوتے ہیں اور رب کا ماننے والا کیسے کامیاب ہوتا ہے، وہ کیسے عزت پاتا ہے۔ یہ جو ہے نا اس آیت مبارکہ کا ترجمہ کیا علامہ اقبال نے، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے نجات۔ ایک سجدہ رب کی بارگاہ کا کرنا تجھے بڑا بھاری لگتا ہے، میں یہ ایک سجدہ جو ہے نا ہزار جگہوں پر ماتھا ٹیکنے سے تمہیں بچاتا ہے یا نہیں؟ آج کتنے جناب لوگ ہیں وہ کوئی چوہوں کے سامنے، کوئی کتوں کے سامنے، کوئی بتوں کے سامنے گرے پڑے ہیں، ان کو سجدے کر رہے ہیں، ماتھا ٹیک رہے ہیں، لیکن بندہ مومن جو ہے وہ کتنا خوش قسمت ہے جسے رب تبارک و تعالیٰ نے اپنا آستان بتا دیا ہے جی۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ضرب اللہ مثلا فیہ شرکاء متشاکسون ورجل سلما لرجل، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس غلام کی مثال بیان فرمائی جس کے کئی سارے مالک ہوں، وہ سارے کے سارے بد اخلاق ہوں۔ ایک غلام ہے، ایک نوکر ہے، کئی سارے مالک ہیں، سارے بد اخلاق، سارے بدتمیز ہیں، سارے منہ پھٹ ہیں۔ اور فرمایا کہ ورجل سلما لرجل، اور ایک بندہ وہ ہے جو ایک کا غلام ہے۔ ذرا غور سے سنیں، ایک بندہ وہ ہے جو کئیوں کا غلام ہے، ہیں بھی سارے بد اخلاق، اور ایک بندہ وہ ہے جو ایک کا غلام ہے، اور جو کئیوں کا غلام ہے وہ سارے بد اخلاق ہیں، وہ ادھر کھینچتا ہے اسے، وہ ادھر کھینچا کر تانی کرتا ہے، کوئی ادھر سے دھرونے لگا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے۔ اور ایک بندہ وہ ہے جو ایک ہی کا غلام ہے، ایک ہی کے حکم کا پابند ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا دونوں میں سے عزت والا کون ہے؟ جو ایک والا ہے نا۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو پھر جو اوروں کے سامنے کئیوں کو الہ مانتا ہے وہ یوں ہی ذلیل و رسوا ہوتا ہے، میں جو مجھے الہ مانتا ہے وہ پھر فرمایا کہ بلال بن جاتا ہے، ہاں جی، وہ حضرت بلال بن جاتے ہیں یا پھر حضرت بلال کے غلام بن جاتے ہیں، ایک ہی خدا کے سامنے جھکنے والا۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الحمدللہ، ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں کہ اس نے اپنی توحید کا پیغام تم تک پہنچانے کے لیے اپنے نبیوں کو بھیجا ہے۔ بل اکثرہم لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ اس بات کو بھی نہیں جانتے، ہے یا نہیں؟ ہند میں مشرکوں کی کتنی آبادی ہے، اتنی لمبی چوڑی آبادی ہے، ان میں اکثریت جو ہے وہ سارے بتوں کو پوجنے والے ہیں۔ چائنا کو دیکھ لیں، وہاں کتنے سارے لوگ ہیں، اکثریت خدا کو ماننے والی نہیں ہے۔ برما میں دیکھ لیں بدھو ہے، بدھو بھی بتوں کے پجاری ہیں، بدھو، ہمارے ہاں پاگل کو بدھو کہتے ہیں، وہاں بدھ مذہب ہے ان کا، بدھ مت، بس یہی مت ہے ان کو، ان کے مت ماری جائے تو یہی مت ہوتی ہے ان کے پاس، اور کیا ہوتا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سبحان اللہ، یہ مبارکہ دیکھیں، یہ آیت نمبر 30 جو ہے، یہ کافروں نے کہا رسول اللہ علیہ السلام کے بارے میں یہ انتظار کرو یہ فوت ہو جائیں گے تو پھر ان کا دین کا نام مٹ جائے گا۔ رب تبارک و تعالیٰ نے، انہوں نے یہ گستاخی کی حضور کے بارے میں، رب تبارک و تعالیٰ نے انہیں جواب دیا۔ مزے کی بات ہے کہ یہ آیت مبارکہ جو ہے مناظروں میں تو یہ آیت پڑھی جاتی ہے، مناظروں میں یہ آیت پڑھتے ہیں، آقا علیہ السلام حیات ہیں، حضور زندہ ہیں، دوسرے جو اہل حدیث ہیں وہ یہ ثابت کرتے ہیں کہ حضور وفات پا گئے، اس وقت حضور زندہ نہیں ہیں، یہ ثابت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام زندہ ہیں۔ یہ مناظروں میں اپنا موقف ثابت کرنے کے لیے یہ آیت پڑھی جاتی ہے، لیکن رب نے جس مقصد کے لیے نازل کی تھی اس مقصد کے لیے کوئی نہیں پڑھتا۔ رب تبارک و تعالیٰ نے گستاخوں کو جواب دینے کے لیے قرآن کی یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی۔ میں کہ تم میرے حبیب کے بارے میں کہتے ہو کہ میرے حبیب دنیا سے رخصت ہو جائیں گے تو دین کا نام مٹ جائے گا۔ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بات تم میرے حبیب کے بارے میں تب کرو کہ تم نے ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہنا ہو۔ جب تم نے بھی مرنا ہے، میرے حبیب نے بھی جانا ہے، تو پھر انتظار کس چیز کا کر رہے ہو؟ یہ تم اپنا انتظار کرو، تم نے بھی مرنا ہے، تم نے بھی جانا ہے دنیا سے۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، مزے کی بات دیکھیں، یہاں رب تبارک و تعالیٰ نے ونڈ کر دی، میں حبیب انک میت و انہم میتون۔ اب خطاب سب کو ہے کہ تم سب نے دنیا سے جانا ہے، کہ چاہے میرے حبیب ہوں یا تم ہو، لیکن بات رب تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں کی کہ انکم میتون، تم سب نے جانا ہے، یا انہم میتون، سب نے جانا ہے، نہ،
بلکہ رب تعالیٰ نے فرمایا انک میت، حبیب آپ نے وصال فرمانا ہے، وانہم میتون، انہوں نے مردار ہونا ہے، انہوں نے مرنا ہے، انہوں نے مردار ہونا ہے، کافروں نے، آپ کے دشمنوں نے۔ میں حبیب آپ کے آنے میں اور ان کے مرنے میں بہت فرق ہے یا نہیں؟ آپ بتائیں کسی کافر سے کبھی فرشتہ پوچھتا ہے ہاں جی کیا موڈ ہے آپ کا، ارادہ ہو تو آپ کو لے چلیں گھسیٹ کے، ہیں کبھی نہیں نہ پوچھتا۔ لیکن یہاں کیا ہوا، حضور علیہ السلام کے دروازے پہ دستک ہوئی، حضرت سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا کون ہے، کہا کہ ملنے آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ طبیعت مبارکہ جو ہے نا وہ بھی اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ کوئی مل سکے حضور سے، تو آپ بعد میں آنا۔ آقا کے سامنے فرمایا کہ میری بیٹی یہ وہ ہے جو کسی سے نہیں پوچھتا، میں یہ تو اسرائیل ہے، یہ اسرائیل ہے جو تیرے گھر کے باہر کھڑا ہو کے پوچھ رہا ہے آؤں کہ نہ آؤں، ہیں؟ تو پھر آقا علیہ السلام نے اجازت دی۔ بتائیں یار، ہیں؟ اور یہ ان کا مرنا اور میرے حبیب کریم علیہ السلام کو بلایا جانا ایک جیسا ہے یار۔ رب تبارک و تعالیٰ نہیں تو یہی ضرورت ہے اس بات کی کہ اس وقت جو ہے نا قرآن کریم جس لیے نازل ہوا نا اس لیے قرآن کو پڑھا جائے، ہاں اس لیے قرآن کو پڑھا جائے جس لیے قرآن نازل ہوا ہے۔ بس وہ یا مبارکہ پڑھ کے یا تو ختم ثابت کر لیں گے، قلخانی پہ پڑھ دیں گے، کل نفس ذائقۃ الموت قلخانی پہ پڑھ لیں گے، مولوی جو بھی پڑھیں گے اس کے بعد وہ چار قصے رونے والے سنا کے ان سے پیسے بٹورے، وہ پہلے بیچارے روئے ہوتے ہیں جن کی ماں تو چلی گئی، جن کا باپ فوت ہو گیا، اوپر سے یہ دو چار قصے موت والے سنا کے حاجی صاحب ایسے ایموشنل ہوئے ہوتے ہیں ان دنوں میں، بس وہ تھوڑا سا وہ بھی روئے جناب ہاتھ رکھ کے کان پہ، تو چار پیسے انہوں نے نکال دیے، 2-4 ہزار روپیہ مولوی صاحب کی دیہڑی پکی ہو گئی ہیں۔ یہ نہیں پتہ کہ وہ بھی غداری کر رہے ہیں رب کے قرآن کے ساتھ، یہ بھی ٹھگی کر رہے ہیں، ہے یا نہیں ایسا؟ اب آپ سچ مجھے بتائیں یہ آیت مبارکہ سن کے جس مقصد کے لیے نازل ہوئی ہے میں نے بیان کیا، آج تک سنا ہے کسی نے؟ کوئی بیان نہیں کرتا۔ رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون، میں کہ پھر قیامت کے دن تم سب اپنے رب کے پاس جھگڑو گے، اپنے رب کے پاس جھگڑو گے۔ یہ ذہن میں رہے، قیامت کے دن سارے لوگ جو ہیں وہ مکر جائیں گے، وہ کہیں گے کہ ہمارے پاس کوئی بندہ آیا ہی نہیں تھا رب تعالیٰ کی توحید کا پیغام دینے والا، کسی نے ہمیں نہیں بتایا تھا کہ بتوں کی پوجا کرنا جائز نہیں ہے، کسی نے ہمیں نہیں بتایا تھا کہ رب تبارک و تعالیٰ کی توحید کو مان لو۔ تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء کی جماعت کو بلائے گا کہ ہاں جماعت انبیاء تم بتاؤ تم نے پیغام دیا تھا، وہ کہیں گے مولا ہم نے پیغام دیا تھا، تیرے دعوت حق کا جو پیغام تھا ہم نے ان تک پہنچا دیا تھا۔ تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نبیوں کو فرمائے گا کہ تمہارے پاس کوئی گواہ ہے، وہ کہیں گے ہاں ہے۔ رب تعالیٰ فرمائے گا کون گواہ ہے، وہ کہیں گے مولا تیرے حبیب کی امت ہماری گواہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ پھر حضور کی امت کو بلائے گا، ہاں تم بتاؤ انبیاء نے پیغام پہنچا دیا تھا، وہ کہیں گے مولا پہنچا دیا تھا۔ رب تبارک و تعالیٰ فرمائے گا تم آدم کے زمانے میں نہیں تھے، موسیٰ کے زمانے میں نہیں تھے، عیسیٰ کے زمانے میں نہیں تھے، کسی نبی کے زمانے میں نہیں تھے، تم نے کسی نبی کا زمانہ نہیں پایا، تم کیسے گواہی دے رہے ہو؟ وہ کہیں گے مولا ہم گواہی یہ دے رہے ہیں کائنات کا تیرے بعد سچا ترین بندہ امام الانبیاء نے ہمیں بتایا تھا، سبحان اللہ، ان کی گواہی پہ ہم گواہی دے رہے ہیں، ان کے فرمان پہ ہم گواہی دے رہے ہیں، ہمیں اعتماد اتنا ہے اپنے حبیب پر۔ اب بتائیں یار قیامت والے دن اتنا اعتماد ہو اپنے نبی پر، آج اعتماد کہاں گیا؟ قیامت والے دن یہ کہے کہ تیرے حبیب نے یہ کہا تو ہم نے بھی کہہ دیا، تو آج جو حبیب کریم علیہ السلام نے فرمایا ہے اس پہ ایمان کیوں متزلزل ہے؟ پھر آج کیوں چونکہ چنانچہ کرتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔